قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے. ظاہر ایک بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے. کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئی. سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں، فجر کے تلاوت کے وقت میں. تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا. آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے. تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے. ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے. فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں. ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے. وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے. وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے. وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں. تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں. تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے. اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں. اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے. نَافِلَةً لَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی. تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں
یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے. رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں. اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا. تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں نہیں؟ اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا. ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھی. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے.
اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا. لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم. اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز. جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے. مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے اور بت الٹے لڑکتے تھے. تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے. وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے كَانَ يَئُوسًا، تو مایوس ہونے لگتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں. زیادہ جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، لہذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے. فربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے بمن هو اهدی سبیلا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے. جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے، خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے. اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے، شکر ادا کرے، اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، یہ سیدھے راستے پر ہے. اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے. بعض مذہبی رہنماؤں نے غلو کیا اور تمام خواہشات سے کنارہ کشی کو دین کا نام دیا. عیسائیوں میں ایسا بہت ہوتا تھا کہ تمام خواہشات کو چھوڑ کے جنگل میں نکل جاتے تھے، سب سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے. اس کو نام دیتے تھے تقوی کا. اسے کیا نام دیتے تھے؟ تقوی. بس دنیا سے بے رغبتی ہر چیز میں. اسلام میں تقوی کا یہ مفہوم نہیں ہے، اسلام میں تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے. تقوی کا مطلب ہے ان چیزوں سے بچنا جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر چیز سے بچنا ضروری نہیں، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ ان کی تکمیل کر لینا عبادت ہے. ان خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا
یہ تقوی کے منافی ہے. ہر خواہش سے اجتناب کرنا یہ تقوی نہیں ہے، اور بلکہ اس کے برعکس ہے کہ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ ان کی تکمیل کر لینا کیا ہے؟ تقوی ہے. دیکھو افطار کے وقت آپ کا افطاری کرنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ اس دل کی چاہت پر آپ عمل کریں یا بچیں؟ بولیں گے نا تو بات فائدہ ہوگا بہت انشاءاللہ. بولنے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن تقوی یہ ہے کہ بول لیں. بعض دفعہ خواہشات کے خلاف چلنا تقوی ہے. اصل میں تو تقوی کی جو میننگ ہے ڈکشنری میں بچنا، بچا وہاں جاتا ہے جہاں دل چاہ رہا ہو جانے. دل ہی نہیں چاہ رہا تو پھر بچنا یہ تقوی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو بچنا کہتے ہی نہیں، اس کو بچنا کہتے ہی نہیں. آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے چوری کرنے کا، کیونکہ وہاں پولیس بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہاں جیب کاٹنے کی کوشش کی ایس ایچ او صاحب کی جیب سے تو میری خیر نہیں ہے. وہاں آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا چوری کرنے کا، تو یہاں چوری سے بچنا تقوی نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ بچنا ہی نہیں ہے نا. اندھا نابینا وہ بد نظری کر ہی نہیں سکتا. اب وہ کہے کہ مجھ میں تقوی بہت ہے کیونکہ میں بد نظری نہیں کرتا، بد نظری سے بچتا ہوں. ہم کہیں گے آپ بد نظری نہیں کرتے، یہ بات تو درست ہے، مگر بد نظری سے بچتے ہیں یہ بات درست نہیں. کیونکہ بچتا وہ ہے، بچا وہاں جاتا ہے جہاں اس کا تصور ہو، امکان ہو. تقوی کی جو دوسری ڈیفینیشن ہے نا، اس کو ہم آسان زبان میں بریک لگانا بھی کہہ سکتے ہیں. تو بریک کھڑی ہوئی گاڑی کو نہیں لگتی، چلتی ہوئی گاڑی کو لگتی ہے. گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ کہیں اس کو بریک لگاؤ تو ڈرائیور کہے گا اس کو بریک لگانے کی ضرورت نہیں، سوائے بریک شو کے خراب ہونے کے کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہوگی. ایکسلریٹر پہ پاؤں ہو اور گاڑی چل رہی ہو، جب ایکسلریٹر پہ پاؤں ہوتا ہے گاڑی ایک سمت میں جا رہی ہوتی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے گاڑی کا کہ میں ادھر کو جاؤں، آپ بریک لگا کے گاڑی کی خواہشات کو ذبح کر دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تبھی تو وہ بریک شو جو ہیں وہ ٹائر سے آگے لگتے ہیں اور رگڑ کھا کے اس کو روکتے ہیں. تو تقوی کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھیں. لغت میں تقوی بچنے کو کہتے ہیں، اور بچنے کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کرنے کا تصور ہو، دل چاہ رہا ہو کرنے کا. ہمارے نفس کا جو ایکسلریٹر ہے ہمارا اس پہ پاؤں ہو اور نفس کی گاڑی اس طرف بھاگ رہی ہو، پھر آپ کیا کریں؟ اپنا دوسرا پاؤں بریک پہ لگا دیں. اور یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، اس سے بریک شو گھستے بھی، آئل چینج کرنا پڑتا ہے بار بار. لیکن عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ خواہشات کے پورا کرنے کو بھی شریعت کیا کہہ دیتی ہے؟ تقوی. حالانکہ تقوی کی لغوی ڈیفینیشن کے یہ خلاف ہے. مثال کے طور پر افطاری کے وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا، پکوڑے کھانے کا، سموسے کھانے کا. دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بھائی جس کا دل نہیں چاہتا تو وہ اگلے جمعے کم از کم بیان سننے نہ آئے، کہ ہم نے یہ نارمل لوگوں کے لیے رکھا ہے یہ پروگرام جو ہے نا. افطاری کے وقت ہر شخص کا دل چاہتا ہے کھائے. اب ایسی صورت میں لغت کے اعتبار سے تقوی کیا ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے تقوی کیا ہے کہ مت کھاؤ. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ کھا لو. تو پتہ یہ چلا کہ لغت میں جو تقوی کی ڈیفینیشن ہے اور شریعت میں جو تقوی کی ڈیفینیشن ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے.
लुगत में तो कहेंगे बचना, चाहे अच्छे काम से बचना हो, बुरे काम से हो, जहां भी बचेंगे ब्रेक लगाएंगे, बस वो तकवा है। शरीयत में कहते हैं बचना, बशर्ते के शरीयत ने बचने का हुक्म दिया हो, और अगर शरीयत ने करने का हुक्म दिया तो वो करना तकवा है, गो के वहां बचा नहीं जा रहा। ये जो कुरान के अल्फाज है ना, आजकल के जो जदीद, मैं आऊंगा नहीं जदीद प्रोफेसरों की फिर ऐसी की तैसी करना शुरू कर देता हूं मैं, ये लोग इन अल्फाज से ना बहुत घुमाते हैं, अल्फाज के बखेड़ों में डाल के ना बहुत घुमाते हैं, इधर का उधर उधर का इधर। जैसे अभी एक हमारे जदीद प्रोफेसर हैं जिनके पीछे मैं बहुत पड़ा हुआ हूं, वो क्या कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है, उस पर उन्होंने कुरान की आयत से इस्तेदलाल किया है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, अल्लाह ने हजरत ईसा से कहा कि मैं तुम्हें वफात देने वाला हूं और अपनी तरफ उठाने वाला हूं। तो उन्होंने कहा देखो वफात का मतलब क्या होता है, मर जाना। कहते हैं वो फलां की वफात हो गई, मुतवफ़्फ़ा, तो ये लफ्ज़ से धोखा है। कुरान में मौत के लिए जो सरीह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मौत इस्तेमाल हुआ है। युमीतुकुम, तुम्हें मौत देगा, उमीतुका, तुझे मौत देने वाला हूं, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ए नबी आप पर भी मौत आएगी और इन लोगों पर भी मौत आएगी। सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह तुम्हें मौत देता है, सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदा करता है। तवफ़्फ़ा का असल मतलब मौत देना है ही नहीं। यहीं से कहां गड़बड़ शुरू कर दी, डंडी मारना शुरू कर दी प्रोफेसर साहब ने लम्स यूनिवर्सिटी के। इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुझे वफात देने वाला हूं। अब वफात का मतलब समझे अरबी में क्या है। उर्दू में आपने ये लफ्ज सुना है वफा, है भाई, वफा किसे कहते हैं, चुकाना, पूरा पूरा बदला चुकाना। तवफ़्फ़ा, वसूल करना। तवफ़्फ़ा किसे कहते हैं, किसी को वसूल कर लेना। एक होता है जैसे करूमा, इसका मतलब है इज्जतदार होना, अकरमा, इज्जत देना। तो अरबी में ना अल्फाज की चेंजिंग से इस तरह से माना में चेंजिंग पैदा होती है। तो वफा या औफा, इसका मतलब चुकाना, बदला चुकाना, ये किसी को दे देना उसका हक, और तवफ़्फ़ा वसूल कर लेना। अब चूंकि मैयत में भी बंदा वसूल हो जाता है, इसलिए उसको भी कुरान ने मजाजन तवफ़्फ़ा से ताबीर किया। और बाज़ दफा आप किसी की बॉडी को अपनी तरफ ले आए, इसको भी क्या कहते हैं, वसूल। तो अल्लाह ने हजरत ईसा के बारे में ये हरगिज नहीं कहा कि ऐ ईसा मैं तुझे मौत देने वाला हूं। अल्लाह ने कहा ऐ ईसा मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुझे अपनी तरफ वसूल करने वाला हूं, लेने वाला हूं अपनी तरफ। अब इसमें दोनों एहतमाल है कि ये लेना किसी को मौत दे के भी हो सकता है और ये लेना किसी की जिंदगी में भी हो सकता है। दूसरी आयत से कुरान से पता चलता है और अहादीस से कि ये मौत वाला लेना मुराद नहीं था, ये बॉडी समेत वसूल करना है। लफ्ज के दो मतलब हैं, दोनों मतलब इसके निकलते हैं, बॉडी समेत ले लेना भी और सिर्फ किसी की रूह को कब्ज कर लेना भी। और ये दोनों मतलब कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, फरमाया अल्लाह मौत के वक्त भी तुम्हारे नफ्स को वसूल कर लेता है। अब बात समझना अच्छी तरीके से जो मैं बताना चाह रहा हूं, अल्लाह मौत के वक्त तुम्हारे नफ्स को वसूल कर लेता है। यतवफ़्फ़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर यतवफ़्फ़ा का मतलब मौत होता तो फिर अल्लाह मौत के वक्त का लफ्ज जिक्र थोड़ी करते। क्या करें यार, कैसे समझाए। देखो मैं दोबारा आयत पढ़ता हूं, मैं बस ये मौजू ज्यादा नहीं लंबा लेके चलूंगा, जो असल मौजू है उसी पर आ रहा हूं। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह किसी नफ्स को वसूल कर लेता है उसकी मौत के वक्त। अगर वसूल करने का मतलब मौत ही होता तो ये मौत के लफ्ज का दो दफा तकरार नहीं हो गया। फिर है भाई,
تو یہ موت کے لفظ کا پھر 2 دفعہ ایک ہی جملے میں تکرار ہو گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو الپتہ چلا یتوفا کا مطلب الگ ہے، موت کا مطلب الگ ہے. اللہ بتا رہے ہیں موت کے وقت ہم تمہارے نفس کو وصول کر لیتے ہیں. نفس سے مراد ہے روح، یعنی ہم کیا کرتے ہیں بندے کو وصول کر لیتے ہیں. پتہ چلا موت ایک الگ چیز ہے، وصولی ایک الگ چیز ہے. وہ الگ بات ہے کبھی وصولی سے پورا بندہ لے لیا تو موت ہی مراد ہوتی ہے، صرف روح لے لی، صرف روح لے لی تو موت مراد ہوتی ہے، پورا بندہ وصول کر لیا تو موت مراد نہیں. کیونکہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، سولی پر نہیں لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے اوپر، بل رفعہ اللہ الیہ. اے اللہ پھر ہوا کیا ہے جب نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا؟ اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس سے زیادہ بھی کوئی واضح آیت ہو سکتی ہے حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے؟ اور غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لفظی ترجمہ بھی نہیں پتا بیچارے کو. وہ کہتے ہیں رفع جو ہے نا، رفع اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے اونچا مقام دے دیا. تو اللہ نے اونچا مقام دینا ہوتا تو اللہ پہلے قتل کی نفی کر رہے ہیں، پھر اللہ یہ بھی نفی کر رہے ہیں کہ سولی پہ بھی نہیں اٹکایا، پھر کہہ رہے ہیں کہ سوال پیدا تھا ہوا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ اٹھا لیا میں نے اپنی طرف. موت دے کے اٹھایا ہوتا تو قتل کی نفی، سولی کی نفی نہ ہوتی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو استدلال کیا جاتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تجھے وصول کر لوں گا، میں تجھے وصول کر لوں گا، اس آیت کو کس سیاق و سباق میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف وصول کر لوں گا، ورافعک الیہ، اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے پاک کر دوں گا، بچا لوں گا. تو اگر موت دے کے اپنی طرف اٹھانا تھا تو یہ جملہ تسلی کا ہوا؟ پھر بھائی ایک بندہ آپ کے پاس آیا، اس کے قریب کوئی دوسرا آیا اس کو قتل کرنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں بے فکر رہے، بے فکر رہ، میں تجھے اپنی طرف بلا لوں گا اور تجھے ان سے بچا لوں گا. آپ کہتے ہو کیسے بچا لو گے؟ بولتے موت دے کے، جب مر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. تو کہتے وہ بھی تو یہی کام کرنے آ رہے ہیں. اتنی بھی سینس نہیں ہے کس میں لمس یونیورسٹی کے پروفیسر میں اور لوگوں کو بیٹھ کر میڈیا پہ الو بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے جو دین سے بالکل جاہل ہے، جن کو علماء کی اتباع کرتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے بنیادی عقائد سے ہٹ رہے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. بتا رہا ہوں میں، اسلام میں جو بیسک عقائد ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ابھی ایک نئی فلم بھی آئی ہے مارکیٹ میں ان کی، وہ یہ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ معراج پر نہیں گئے، خواب تھا وہ، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن کا لفظ پکڑا ہے وما جعلنا الرؤیا التي، کہتے ہیں رؤیا خواب کو کہتے ہیں، رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. رؤیا کے لغوی معنی خواب نہیں ہے، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں، دیکھنے کو. یہ ہے نہیں رؤیت ہلال کمیٹی، ہلال دیکھنے کی کمیٹی. رؤیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کو، جس کا اطلاق مطلق دیکھنے پر بھی ہوتا ہے اور خواب پر بھی ہوتا ہے. اب یہاں خواب مراد ہے یا حقیقت میں دیکھنا مراد ہے؟ تو یہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. 2 آیتیں اس وقت سرسری، میں نے یعنی سرسری طور پر 2 آیتیں آپ غور کریں گے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرسری غور سے ہی بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور محترم مطالعہ کر کے بھی غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں. علم کا یہ حال ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محترم کے پاس مطالعے کی کمی نہیں ہے. جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ان کو میڈیا پہ بٹھایا گیا ہے تاکہ صدیوں سے جو چیزیں مسلمانوں میں اتفاقی چلی آ رہی ہیں، جن میں کبھی 2 رائے نہیں ہوئی، ان آراء میں اختلاف ڈالا جائے. یا اگر کوئی ضعیف قول کسی فقیہ نے کہہ دیا، مفسر نے کہہ دیا،
جس کو امت نے مسترد کر دیا تھا اس کو دوبارہ اٹھا کے امت میں فتنہ برپا کیا جائے. تو یہ جو قرآن نے کہا کہ نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا، یعنی جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی معراج، تو اس رؤیا کے لفظ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ خواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں آسمان پہ نہیں گئے بلکہ کیا آیا تھا؟ خواب آیا تھا. تو اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ فتنۃ للناس، ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. آزمائش کیا؟ کچھ سن کے ایمان لائیں گے اور کچھ سن کے انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. خواب آزمائش بن سکتا ہے؟ نبی اگر بتاتے ہیں مجھے خواب آیا تو کہتے خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے بھائی. خواب تو مصر کو بڑا زبردست آ گیا تھا. خواب تو فرعون کو بھی آیا تھا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو الٹ دے گا، اور سچا خواب تھا وہ. نہیں یاری میرے خیال ہے. تو یہ خواب نہیں تھا. اگر خواب ہوتا تو اللہ اس کو اتنی بڑی آزمائش بولو نہ بتاتا. دوسری بات یہ، سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات نہیں، اللیل نہیں ہے، اللیل ہوتا تو پوری رات، لیلن تنوین ہے. جو گرامر جانتے ہیں خوب سمجھتے ہیں کہ لیلن کا مطلب رات کا تھوڑا سا حصہ. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یہاں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت اور قدرت. جب بھی کوئی عجیب واقعہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. نہیں آئی بات. خواب میں آپ راکٹ میں بھی بیٹھ جائیں نا، پوری دنیا کی سیر کر لیں، صبح اٹھ کے آپ کہیں گے نا میں نے خواب میں آج دیکھا میں چاند پہ ہوں، آپ نہیں کہیں گے سبحان اللہ، یہ نہیں کہیں گے. آپ بولیں گے بھائی اس سے کیا، خواب میں تو پتہ نہیں گا. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حقیقت میں چاند سے ہو کے آیا ہوں، سبحان اللہ، یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر کیا بھائی؟ سبحان اللہ. تو اللہ کہاں سے کلام کی ابتدا کر رہے ہیں؟ سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اپنی طاقت اور قدرت بتا رہے ہیں. طاقت اور قدرت، میری اتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے کہ اپنے بندے کو میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا. اور رات کا تھوڑا سا حصہ اپنی طاقت اور قوت کو سمجھانے کے لیے. خواب کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں نے یہ کیا. خواب میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو یا ساری رات ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ بتا رہے ہیں کہ پوری رات بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیغمبر کو کہاں لے کر گیا ہوں؟ مسجد حرام تک. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی نئی فلم آئے مارکیٹ میں اور وہ کہے کہ بھئی یہاں سے وہاں تک تو قرآن سے جانا ثابت ہے، آسمانوں پہ جانا قرآن سے ثابت. بھئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو جانا مان لیا، باقی خواب تھا. تو اللہ کے بندو کہ جو اللہ رات کے سیکنڈ کے اتنے سے حصے میں اتنا لمبا سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا سکتے ہیں، ان کو پھر آگے لے جانے کے لیے خواب دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ واقعہ ایک ہی رات میں ہوا ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ آدھا کام تو پوری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے، باقی آدھا کیا ہو رہا ہے؟ بھئی اللہ جب اپنے بندے کا اکرام کر رہے ہیں تو یا تو پورا اکرام خواب کے ذریعے کریں یا پورا اکرام جاگتی حالت میں. اس کی مثال ہے آپ نے کسی مہمان کو بلایا، اس کے سامنے خوب بہترین چیزیں رکھی، اب کھایا اس نے، آخر میں وہ کہہ رہا ہے یار میٹھا کہاں ہے؟ بھئی آپ نے میرا اکرام کر دیا، مرغا بھی کھلا دیا، بریانی بھی کھلا دی، قورمہ بھی کھلا دیا، کولڈ ڈرنک بھی ہوگی، میٹھا رہ گیا. تو آپ کہتے ہیں اب سو جاؤ، میٹھا خواب میں کھلائیں گے ہم تمہیں. کہہ پھر باقی یہ چیزیں بھی خواب میں ہی کر دیتے، باقی چیزیں بھی خواب میں. اگر تمہیں اتنا کنٹرول ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کہہ رہے اپنے بندے کو میں لے کر گیا. یہاں کہیں بھی نہیں کہ خواب میں لے کر گیا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو بھائی یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہے مارکیٹ میں جو آ رہی ہیں نا آج کل. یوٹیوب پہ ہر
بندہ بیٹھا ہوا ہے فیس بک پہ، کوئی بھی اپنی بس ویڈیو آڈیو کلپ بنا بنا کے لوگ پھینک رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے کوئی مسلک پرستی کا شوق نہیں ہے، نہ مجھے کوئی تعصب ہے. مذاہب اربعہ کے کو جب تک فالو کرتے رہو گے، ان چاروں اماموں کو، اس وقت تک خیر میں رہو گے. زیادہ سے زیادہ اگر غلطی ہوگی تو ایک اجتہادی خطا ہوگی جس میں کسی بڑے مجتہد کا قول ہوگا. اتنی بڑی خطا نہیں ہوگی کہ بالکل ہی آؤٹ ہو جاؤ. لیکن ان مذاہب اربعہ سے نکل گئے تو پھر بریکیں فیل ہیں، پھر بریکیں فیل ہیں. ہر شخص قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا. تو جب بھی کوئی آیا کرے نا تو آپ اس سے پوچھو ان چاروں ائمہ میں سے کسی کا اس پہ قول ہے، فتویٰ ہے. اگر وہ کہے نہیں ہے تو آپ بولو بھائی ان کی عقل آپ کی عقل سے زیادہ تھی. وہ کہے گا کہ نہیں ہم قرآن و حدیث کو ماننے کا ہمیں حکم ہے، ہمیں ائمہ کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. تو بولو قرآن حدیث وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. دیٹس آل. ختم ہو گئی. میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، کہاں سے کہاں بات نکل گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تقویٰ ہے نا، تقویٰ لغت میں تو کہتے ہیں بچنے کو، لیکن شریعت میں تقوی کا کیا مطلب ہے کہ جہاں اللہ نے بچنے کا حکم دے دیا وہاں بچنا، اور جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دے دیا وہ کام کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بعض دفعہ کام کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو کرنا پھر بھی تقویٰ ہوتا ہے. تو افطاری کے وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے افطاری کرنے کا، تقوی کا تقاضا بھی کیا ہے؟ بولو نا بھائی، افطاری کر لو. یہی شریعت میں جس کو تقویٰ کہا گیا، کیونکہ اللہ خوش ہو رہے ہیں. سحری کھانے کا دل چاہتا ہے نا، اس لیے چاہتا ہے کہ نہیں کھائی تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے. اتنے موٹے موٹے الارم لگا کے سوتے ہیں بھائی ایسا نہ ہو، کیونکہ گرمیوں کے روزے چل رہے ہیں. اور بعض دفعہ بعض لوگ تراویح کے بعد کھانا نہیں کھاتے، افطاری میں ہی کھا لیتے ہیں، پھر وہ سحری میں جا کے کھاتے ہیں. اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی گئے. اور یاد رکھو سحری میں اگر آنکھ نہ کھلے تو روزہ پھر بھی فرض ہے. آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے کہ یار اب تو بڑی پرابلم ہو گئی ہے، رکھنا پڑے گا. اور کوئی بھی نہیں مرتا، بھوک کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو ڈاکٹر حکیم کہے نا بھوکا رہنے سے نقصان ہوتا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ. بھوکا رہنے کا صحت کو کوئی نقصان نہیں ہے، فائدے ہی فائدے ہیں. آپ کا جگر بہت اچھا ہو جاتا ہے، کام کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. بھوکا رہنے کا ایک نقصان ہے وقتی کمزوری. وقتی سمجھتے ہیں؟ ٹیمپریری کہتے ہیں نا وقتی کو. بعض دفعہ کوئی لفظ میں الٹا بھی کہہ دیتا ہوں. تو وقتی کمزوری، ویکنس، تھوڑے سا مرجھایا ہوتا ہے آدمی. تو وقتی کمزوری کتنی ہی لمبی ہو جائے، 2 نوالے کھاؤ گے وہ 2 چند سیکنڈ کے اندر وہ ختم. اب دیکھو ہم روزے میں گرمی بعض دفعہ ہوتی ہے، کہیں کام سے نکلے بغائے ایسے مرجھائے ہوئے، اثر تک عجیب حالت ہو چکی ہوتی ہے، بالکل ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں. افطاری کے وقت آپ نے کیا ایک پکوڑا رکھا، ایک آدھ گلاس شربت کا یا پانی کا پیا، ایک دم کمر سیدھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک دم فٹ فاٹ. مغرب میں کیسے اچھلتے ہوئے پریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، نماز بھاگے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. اثر میں آپ لوگوں کے نماز کے لیے آنے کا اسٹائل دیکھیں اور مغرب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ 2 نوالے آگ لگا دیتے ہیں جسم میں جا کے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم میں انرجی پیدا کرنے کے لیے زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اب ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں. بعض ڈاکٹر پہلے کہتے تھے بس ہر وقت کھاتے رہو، تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھاتے رہو. اب ان کی بھی یہ رپورٹ ہے کہ ہمیں اتنی کیلوریز کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ہم کھا رہے ہیں. بہت تھوڑا کھا کے بہت اچھا چل سکتے ہیں. اور یاد رکھو انسان کو اللہ نے شاید بنایا ہی بھوکا رہنے کے لیے. کچھ نہ کچھ بھوک ہر وقت لگتی رہے اس کو، پھر سیٹ رہے گا وہ. تو یہ روزے سے عادت ڈالو کم کھانے کی. تو ہمارا دل چاہتا ہے کھانے کا، ہم کھا لیتے ہیں اور ہمیں کیا ملتا ہے اس کھانے پہ؟ ثواب. سحری میں ہمارا دل چاہتا ہے کھانے کا، کیونکہ نہیں کھایا تو بڑے پرابلم آئے گی. تو نبی نے کیا ترغیب دی؟ سحری کھاؤ، دی نا. تو بہت سے کام تو میرے بھائی ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اور ہمارا دل بھی چاہتا ہے، تو ان میں تو کوئی پرابلم ہے نہیں. وہ تو سب مسلمان بہت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں ایسے کام. یہ والا تقویٰ 100% مسلمانوں میں ہے. یہ والا تقویٰ مسلمانوں میں بولو نا، لیکن نہیں ہے.
حقیقت یہ ہے کہ بعض کام ہمارا کرنے کا بہت دل چاہتا ہے، شریعت نے ثواب بھی بتایا، مگر ہم اس کو کرنا تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہی بات آئے گی، چھوڑو رہنے دو۔ 4 شادیوں کا ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے، لیکن کوئی کر لینا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عیاش، عیش پرست۔ اور اگر کوئی خوبصورت لڑکی سے کر لے پھر تو چھوڑتے نہیں اس کو، بولتے بیوہ سے کرتے نا کسی، یا کسی 60 سالہ بڈھی خاتون سے کرتے تو ثواب تھا۔ او بھائی صرف ثواب ہی نہیں چاہیے اس کو، سمجھ رہے بات؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، نوجوان تھا، 25-26 سال عمر تھی، تو اس کے لیے رشتہ آیا 55 سال کی خاتون کا، تو وہ نکاح کا پروگرام بنا لیا انہوں نے۔ میں نے کہا آپ کیوں کر رہے ہیں 55؟ آپ کی عمر 25 سال ہے، کہہ رہے سنت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے اپنی جان پر کیا کرو، رحم کرو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے 40 سالہ بیوہ سے 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی، ان سے نکاح کیا۔ میں نے کہا اگر آپ نے ایک اور کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس سے کر لو، ایک رہے گی ثواب کے لیے، ایک اپنی خواہش کے لیے تاکہ حرام سے بچو۔ اور اگر ایک ہی کرنی ہے تو پھر یہ مطلب شکر ہے مجھ سے مشورہ لے لیا انہوں نے، کیونکہ جب وہ 55 سال کی خاتون سے نکاح کرتے، 25 سال کا جوان آدمی تو تھوڑے 5 سال میں وہ 55 کا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے کہ آپ شناختی کارڈ میں 30 کے ہیں، ویسے کتنے کے ہیں؟ مر جاؤ گے۔ میں نے کہا اور پھر محبت نہیں ہوگی اس سے تو اس کے حقوق کیسے ادا کرو گے؟ تو یہ مطلب نہیں ہوتا تقوی کا، ٹھیک ہے نا؟ نکاح میں تو اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو۔ تو پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، چاہے 55 کی کیا 60 کی بھی ہو، اگر پسند آ رہی ہے۔ پسند نہیں آ رہی تو پھر یہ سوچو کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ اگر ثواب کے لیے کر رہا ہوں تو بھائی ثواب کے علاوہ بھی نکاح سے بہت ساری چیزیں مقصود ہوتی ہیں، اولاد بھی چاہیے ہوتی ہے۔ 55 سال والی کی اولاد تو نہیں ہوگی نا، پھر کیا کرو گے مستقبل میں جب اولاد نہیں ہوگی؟ بڑھاپا کیسے گزارو گے؟ اور اولاد کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ دوسرا، اپنے آپ کو حرام خواہش سے کیسے بچاؤ گے؟ بازار میں نکلو گے ہر طرح کی چیزیں نظر آئیں گی، تو بیوی کے پاس آؤ گے تو کیا بولو گے؟ بھائی یہ یار وہ جو ہے نا، نہیں دل پھر مائل نہیں ہوگا، گناہوں میں پڑ جاؤ گے۔ ایسا ہوا ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسے۔ تو شکر ہے مشورہ لے لیا تھا۔ تو حلال چیز جو ہے نا، بعض دفعہ کسی کام کا دل بھی چاہتا ہے اور اللہ کہہ بھی رہے تھے کر لو۔ اب کیا ہے کہ آپ کو میں 2 ٹوک باتیں کرنے کا عادی ہوں، اگر آپ ناراض ہوں۔ آپ کو آفس میں کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے، اس سے آنکھ مٹک کے مت کرو، اس سے شادی کر لو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو لڑکیاں پسند آتی ہیں تو یہ تو حرام خواہش پیدا ہوتی ہے، تو حرام خواہش پوری کرنے کے لیے شادیاں رچائی جا رہی ہیں۔ تو بھائی جب اس سے نکاح کر لیا تو وہ حرام نہیں رہی نا۔ دیکھو اگر تمہیں کوئی پسند آئے گی آفس میں، اگر تم شادی نہیں کرو گے تو وہ کیا کرو گے؟ پھر اس سے تم دوستیاں کرو گے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کر دے گا، کیونکہ تمہیں پسند آ رہی ہے، اس کا مطلب اٹریکشن ہے اس میں، تو کوئی اور گناہ کرے گا۔ تو تم اگر اس سے شادی کر لو گے تو تمہاری حلال خواہش بھی پوری، تم بھی گناہ سے بچ گئے، اس لڑکی کو بھی گناہ سے بچا لیا، اور کسی اور شخص کو بھی گناہ سے بچا لیا کہ اگر تم نکاح نہ کرتے تو وہ دوستیوں میں پڑ جاتا۔ تو فائدے ہی فائدے ہیں کہ نہیں ہے؟ اب اتنی کامن سینس کی باتیں لیکن پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں، جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں۔ تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کو بولو بھائی۔ یہ میں جان جان کر ٹاپک لاتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ مجھ پہ یہ مسلط ہو گیا ہے۔ ہاں، بعض لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ یار آپ سے برداشت نہیں ہے، پھر لے آتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کر لاتا ہوں میں، معاشرے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہو؟ اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ ایک چیز میرے اوپر، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ٹاپک بہت ناپسند ہے، اس کے باوجود میں اس ناپسندیدہ ٹاپک پہ بات، حالانکہ ہے کتنا پسندیدہ ہے کتنا پسندیدہ، پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ناپسند۔ تو وہ ایک ہمارے دوست ہیں یو کے میں، وہ ان کی کوئی کولیگ تھی، تو وہ میرے پاس فون آتے تھے، یار یہ مسئلہ ہے، یار یہ۔ میں نے کہا بھائی شادی کر لے یار۔ کہنے فلپینی ہے، میں کہاں سے شادی کروں گا اس سے؟ میں نے کہا مسلمان کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مسلمان کیا، شادی ہو گئی، 3-4 سال ہو گئے۔ دیکھو گناہ سے اس کو بھی بچا لیا، خود بھی بچ گئے، تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں کرو گے تو وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوگی، کسی دوسرے مسلمان کو بھی خراب کرے گی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل اولاد سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو شریعت نے روکا ہے ہمیں اس سے۔ بیوی سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو شریعت نے روکا ہے اور عبادت قرار دے دیا۔ ماں باپ سے محبت عبادت،
پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ نے کہا کماؤ بھائی، نہیں کماؤ گے تو کیا ہوگا؟ بھیک مانگو گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ مشرکین مکہ جب حج کرنے جاتے تھے تو ذات راہ نہیں لے کے جاتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ پہ توکل کر کے جائیں گے، اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا۔ پھر جب چوڑے میں آتے تھے نا تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے وہاں جا کے۔ تو اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، جب حج کرنے جاؤ ذات راہ لے کے جاؤ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لیے کہ سب سے بہترین ذات تقویٰ ہے۔ کیا مطلب؟ وہاں جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا گناہ، اس سے بچنا سب سے بہترین ذات راہ ہے۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تو کوئی اس نیت سے کماتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رمضان میں پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس لوگ زکوٰۃ اور صدقات کی کچھ رقمیں بھیجتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، بہت سارے آرٹیفیشل غریبوں کا میرے پاس رمضان میں رش ہوتا ہے، اور میں چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی فلم ہے۔ ایسی ایسی کہانیاں گڑھتے ہیں کہ مولوی صاحب ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ میں تو مانگتا ہی نہیں، ہمارے تو باپ نے، یعنی سارے پورے وہی الفاظ نہیں ہیں، تھوڑا سا میں اپنا بھی مسالہ لگا رہا ہوں، لیکن اسٹائل یہی ہوتا ہے اسی قسم کہ ہمارے تو ابا نے بھی منع کیا مانگنے سے، ہمارے تو باپ دادا میں رواج ہی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ بس وہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں ناجائز کی طرف چلا جاؤں گا، اور میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ ان کو پتا ہے نا مولوی کی جیب سے کیسے پیسے نکلیں گے، تو کتنا افسوس کی بات ہے نا، کتنے افسوس کی کہ آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو۔ اور بھکاریوں کے بارے میں میرا تجربہ ہے کہ کسی کو ایک دفعہ دے دو، موت تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ایک مشہور بھکاری ہے ہمارے محلے میں، پہلے میں اس کو میرے پاس آتا تھا میں اس کو دے دیتا تھا، میں سمجھتا تھا بیچارہ مستحق ہے۔ کسی نے بتایا کہ یہ میرے پاس بھی آتا ہے، یہ فلاں کے پاس، پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ بھکاری نہیں ہے، یہ تو میرے سے اس خصوصی تعلق ہے، تو اس بیس پر وہ شو بھی یہی کرتا تھا۔ پتا چلا کہ محلے میں ہر ایک کے سامنے اس نے یہی شو کیا ہوا ہے کہ میں بھکاری نہیں ہوں، صرف آپ سے خصوصی تعلق کی بیس پر آپ کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہوں۔ تو مخصوص ڈریس ہوتا ہے ان لوگوں کا، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، چاہے یہ کروڑوں روپے کے مالک بھی ہوں پھر بھی دھوتی بنیان میں ہی گھومیں گے یہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بہترین ذات کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے نا، یہ بھی تقویٰ ہے، کماؤ بھائی، اللہ نے کب روکا ہے، لیکن حلال کماؤ۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ اچھا، بعض چیزیں تقوی میں ایسی بھی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم نہیں کریں، تقویٰ بھی یہی ہے کہ نہیں کرو، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ جب میت ہو جائے تو دل چاہتا ہے کہ پیسے اڑائیں، اتنی محنت سے ہم نے جو پیسے کمائے ہیں وہ دیگوں میں اڑا دیں، دل چاہتا ہے؟ کسی کا دل نہیں چاہتا، لیکن ہم پھر بھی اڑاتے ہیں۔ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم پیسے اڑائیں، اللہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اڑاؤ، مگر ہم اپنے نفس کی خواہش کے خلاف چل کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، کم از کم وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل چاہتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ کرو جس کا دل چاہتا ہے، سزا تو اس کی بھی ہے لیکن مزہ بھی تو ہے نا۔ ایک گناہ ہے جس کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کر رہے ہو، خام خواہ کی ٹھگائی، یہاں بھی ٹھگائی اس لیے کہ دل نہیں چاہ رہا، اور وہاں بھی ٹھگائی۔ کسی کا دل نہیں چاہتا اپنا پیسہ اڑانے کا، اسراف کرنے کا۔ پیسہ سب کو عزیز ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بہت سارے کام بن جاتے ہیں انسان کے، دین اور دنیا دونوں کے کام بنتے ہیں پیسے سے۔ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پیسے کو معمولی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو صبر کرے، پھر وہ غربت والی نعمت کو سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسکین بنایا تھا، لیکن جب ہے اس کو ضائع، اگر پیسہ کم درجے کی نعمت ہوتا تو اللہ اس کو اڑانے کی اجازت دیتے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اڑا کے ختم کر دو۔ اسراف کو اللہ نے کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا، کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا۔ تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا فضول اڑائے، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اڑاتے ہیں، شادیوں میں، دعوتوں میں، پھر بعد میں خود ہی بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے۔ 2 دن کی خاطر نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے مہندی مایوں، 1 ہفتے کی وہ شادی کی پوری ہوتی ہے، 1 ہفتے پبلک کو خوش کرنے کے لیے اڑا دیتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، 5 سال کے لیے انگلینڈ گئے، بڑی مشکل سے، بے روزگار گھوم رہے تھے یہاں پہ، انہوں نے کہا یار یہاں تو پیسہ نہیں ہے، کہ یو کے نکلو۔ الٹے سیدھے جعلی والی کاغذات بنا کے کہاں نکل گئے؟ یو کے۔
5 سال انہوں نے ہوٹل میں ملازمت کر کے خرکار کی طرح کمایا ہے. حالانکہ یہاں کیا تھے وہ سست. وہاں گئے ہیں تو ہوٹل میں برتن دھو دھو کے, یہاں تو بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھوتے ہوئے شرم آتی ہے آدمی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا, تو یہاں تو شرم آتی ہے, لیکن وہاں جا کے سب کیا کرتے ہیں, جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ انگریزوں کے برتن دھو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے, اگر بھیک مانگنے سے بہتر ہے بھائی اب کسی کے بھی برتن دھو کے کما لو, بھیک سے بہرحال بہتر ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے کمائے, ٹھیک ہے, اچھا کیا, اچھی بات ہے, حلال کمایا. جب واپس آئے ہیں تو اپنی شادی میں سارا اڑا دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, میں کہاں سے آ رہا ہوں, یو کے سے. اس کے بعد ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے. اس کے بعد دوبارہ یو کے بھی نہیں جا سکے, اور پھر تھوڑے دنوں میں ہارٹ اٹیک ہوا, بچ گئے عبرت کے لیے. تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو اڑایا جا رہا ہے پیسہ, اس پیسے میں کسی کا اڑانے کا دل نہیں کرتا مگر پھر بھی اڑایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تقوی کے منافی ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, تقوی کے منافی. اور اصل بات پتہ ہے کیا ہے, ان تمام چیزوں کے پیچھے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ خواہش نہیں ہے, لیکن حقیقت میں خواہش ہوتی ہے. پیسے اڑانے کا کسی کا دل نہیں چاہتا, لیکن جب اڑا رہا ہوتا ہے تو اس وقت چاہ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ چوڑے میں آنے والا ہوں میں, لیکن پھر بھی جیسے ہیروئن پینے کا کسی کا دل نہیں کرتا, لیکن جب ہیروئن پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت دل کر رہا ہوتا ہے. تو سارا معاملہ کہاں کے ختم ہوتا ہے, اپنے نفس کی خواہشات کو لگام دینا. جس شخص میں یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے نفس پہ قابو کر لے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے, وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ہمارے اندر سب سے بڑا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو لگام نہیں دے سکتے. ہم کہتے ہیں کہ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا. ہاں بعض دفعہ دل چاہتا ہے, معاشرہ اجازت نہیں دیتا تو معاشرے سے نہیں لڑتے. تو خواہشات پہ, اور زیادہ تر گناہ تو وہی ہیں, یہ تو چند ایک چیزیں ہیں کہ دل بھی چاہتا ہے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر گناہ تو وہ ہیں کہ جن کا کرنے کا دل چاہتا ہے مگر اللہ وہ گناہ کرنے نہیں دیتے. اور یاد رکھو کہ جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے اللہ کی طرف سے جہنم کے عذاب سے بچنے کا وعدہ نہیں ہے اور جنت کا وعدہ نہیں ہے. آج لوگ نفلی عبادت پہ بہت زور لگا رہے ہیں, فرائض و واجبات کی طرف توجہ نہیں ہے. عمرے بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, ہونے چاہیے بے پردہ ہو کے. خواتین ہم سے پوچھتی ہیں کہ عمرے میں چہرے پر چادر کا لگنا ناجائز ہے, لہذا ہم چہرہ کھول کے جاتے ہیں. جوان لڑکی چہرہ کھول کے جائے گی, اس میں فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ عمرہ کرنے جا رہی ہے, یہ مردوں کو فتنے میں مبتلا کرنے جا رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں کا ماحول ایسا ہے, مکہ مدینہ, وہاں اگر لڑکیاں چہرہ کھول کے بھی گھومیں گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں کوئی لڑکیوں کو دیکھنے نہیں جاتا, وہاں تو اللہ کے گھر کو دیکھنے جاتے ہیں. خواتین بھی یہ دلیل لیتی ہیں. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ کیا اللہ کے گھر میں مرد نہیں رہتا؟ بولو نا بھائی, کیا مسجد نبوی میں مرد جانے کے بعد آدمی نہیں رہتے, وہ کچھ اور بن جاتے ہیں, مخنث بن جاتے ہیں وہ, ہے بھائی؟ کیا مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں طواف کے دوران آدمی نہیں رہتا؟ کیا طواف کے دوران آپ کو بھوک لگتی ہے؟ اگر کوئی کھجور پیش کرے تو کھا لو گے نا اگر بھوک لگ رہی ہو. طواف کے دوران پیاس لگ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ, تو لوگ پانی پیش کرتے ہیں, فوراً دل چاہتا ہے لپک کے, بولو نا بھائی, شرماؤ نہیں, دل چاہتا ہے نا پی لو. تو یہ کیا بات ہے کہ طواف کے دوران لڑکی نظر آئے گی اور آپ کا دل نہیں چاہے گا, اس کی طرف مائل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کا گھر ہونے سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ آپ آدمی نہیں رہا اور عورت نہیں رہی. وہاں کوئی مرد ہینڈسم خوبصورت ہوگا تو عورت بھی اس کی طرف مائل ہوگی, لڑکی خوبصورت ہوگی تو لڑکا بھی اس کی طرف مائل ہوگا. یہ بہت بڑا دماغ میں وسوسہ گھسا ہوا ہے کہ حرم میں اور ان جگہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج میں مرد اور عورتوں کا اختلاط کیوں ہوتا ہے. پھر ایک ہمارے یہاں ٹیلی ویژن میں ایک
ایک اور بہت بڑی، ان سے بھی بڑی فلم ہے جو مارکیٹ میں آ رہی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ رمضان میں جو آپ یہ جو کروا رہے ہیں اس میں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے آپ نے، یہ کیا بے شرمی ہے؟ تو اس نے کہا حج میں بھی تو کیا ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو حج میں اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ حج میں ان کو الگ کرنا گورنمنٹ کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، ناممکن ہے جو چیز. تو شریعت نے کیا کہا ہے عورت کو؟ تبھی مسجد نبوی میں اکٹھے نہیں ہوتے. مسجد نبوی میں باقاعدہ پردے کا انتظام ہوتا ہے، خواتین بالکل مردوں سے الگ کھڑی ہوتی ہیں، مرد بالکل، ابھی خواتین کا جو اعتکاف ہے کوئی بھی نہیں گھس سکتا اس میں، بالکل سیپریٹ، مردوں کا بالکل الگ ہے. مسجد حرام گول ہے، اس میں سعودی حکومت کوشش کے باوجود عاجز آ چکی ہے. بھائی ممکن نہیں ہے، گول ہے نا، وہ آپ جاؤ تو آپ یہی بھول جاتے ہو تھوڑی دیر میں آیا کدھر سے تھا. جو بار بار عمرہ کرتے ہیں نا ان کو پھر وہاں کے گیٹ اور راستے سمجھ میں آتے ہیں. وہ عجیب سا ایک وہاں پر ماحول ہے، وہ ممکن نہیں ہے. ورنہ یہ بات علماء کئی بار اٹھا چکے ہیں کہ خواتین کے لیے طواف کی جگہ الگ ہونی چاہیے. اور نماز میں شریعت نے کیا کہا ہے کہ خواتین صفوں کے بالکل پیچھے کھڑی ہوں تاکہ مرد اور عورت کا اختلاط نماز میں بھی نہ ہو. ورنہ نماز میں آپ کہہ سکتے ہو کہ میں کوئی لڑکیاں دیکھنے آتا ہوں جو میرے ساتھ کسی خاتون کو نہیں کھڑا ہونے دے، میں تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں. تو شریعت کیا کہے گی؟ آپ لڑکی دیکھنے آئے ہو یا نہیں آئے، خواتین کہاں کھڑی ہوں گی؟ پیچھے، آپ آگے. اب آپ کو میں تو نماز پڑھنے آیا ہوں، میں ان کو دیکھنے تھوڑی آیا ہوں. شریعت کہے گی آپ ان کو دیکھنے نہیں آئے لیکن آپ ان کو دیکھو گے. ہمیں پتا ہے آپ نماز پڑھنے آئے ہو، لیکن جب آپ کو کوئی جوان لڑکی نظر آئے گی تو آپ ان کو دیکھو. بلکہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں اسلاف میں، ایسے نوجوانوں میں کہ پہلے وہ جو خواتین آیا کرتی تھی تو نوجوان امام رکوع میں گیا، ٹانگوں کے بیچ میں سے پیچھے جا کے لیڈیز کو دیکھ رہے ہیں. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. تو بھائی یہ اللہ نے کیا کہا ہے، سسٹم الگ الگ رکھو. تو اب کیا کرتی ہیں خواتین؟ عمرہ کرنے جا رہی ہیں. عمرہ ہے نفلی اور پردہ ہے فرض. بولو نا، عمرہ نفل ہے، سنت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. رمضان میں عمرے کا تو بہت ثواب ہے، لیکن پردہ کیا ہے؟ فرض. پردہ کرنا فرض ہے. اب اگر خاتون وہاں جا کے بے پردہ گھومے گی، چہرہ کھول کے گھومے گی، تو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ ٹھیک ہے، عمرے کا ثواب اور بے پردگی کا گناہ. اور شریعت میں گناہ سے بچنا پہلے ضروری ہے، نفل عبادت اس کے بعد. سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ تھا کہ خواتین مسجد حرام میں اعتکاف نہ کریں. حالانکہ مسجد حرام میں اعتکاف 1,00,000 اعتکاف کے برابر ہے. یہاں اعتکاف کریں گے نا جتنا ثواب ہے مسجد حرام میں 1,00,000، اور مسجد نبی میں 1,000 اعتکاف. لیکن انہوں نے خواتین کو کہا کہ مسجد حرام میں اعتکاف نہ کریں. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پردے کا انتظام نہیں ہوتا. بعض دفعہ خواتین راستے میں پڑی ہوئی سو رہی ہیں، ان کے جسم کی چادر ہٹ رہی ہے، کبھی پاؤں سے چادر ہٹ رہی ہے، اور مرد وہاں سے پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے مگر نفلی ہے، اور وہ جو فتنہ ہو رہا ہے خواتین کی وجہ سے. لیکن لوگ یہی کہتے ہیں ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں، ان خواتین کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں. بھائی نظر تو پڑے گی نا، خواہش تو پیدا ہو سکتی ہے دل کے اندر. اس لیے یاد رکھو، جوان عورت کے لیے عمرہ ہو یا حج ہو، احرام کی حالت میں چہرہ چھپانا فرض ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اب اس میں اللہ کی کیا لاجک ہے یہ اللہ جانے. اللہ نے ہمیں کہا، مردوں کو کہا احرام نہیں کھلے گا جب تک سر نہیں مونڈے گا، ٹینٹ کراؤ گے تو پھر احرام. اس میں کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ بولو نا. بس اللہ تو نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے بھائی، آرڈر از آرڈر. تو اللہ نے کہہ دیا عورت کو، جوان عورت پر پردہ بھی فرض ہے، یہ بھی آرڈر ہے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ عورت کا چہرہ، عورت کا کپڑا چہرے پہ نہیں لگے گا، یہ بھی فرض ہے. اب اس کا حل یہ کہ بھئی ایک کیپ لے لی جائے اور وہ پردہ آگے لٹکا لیا جائے، دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا. بعض خواتین کہتی ہیں پردہ بعض دفعہ چہرے پہ لگ جاتا ہے تو 2-4 دفعہ لگنے سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. 12 گھنٹے تک وہ جب پردہ چہرے سے لگا رہے گا، کم سے کم 12 گھنٹے تک تو دم واجب ہوگا. 12 گھنٹے تک نہیں لگا رہتا وہ، سمجھے؟ وہ 12 گھنٹے جب ہی لگے گا جب کوئی چہرہ لپیٹ کے سو جائے. کوئی خاتون چہرہ لپیٹ کے سو جائیں تو 12 گھنٹے ہوں گے، اگر وہ 12 گھنٹے سوئیں، ورنہ 12 گھنٹے سوتا بھی کوئی نہیں ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.
پردہ ضروری ہے. تو اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا کہ تقوی والی